بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکار پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اس ہستی کا تذکرہ پاک ہوگا کہ جن کے وسیلے سے اور جن کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا، یعنی جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جو وجہ کائنات ہیں، اور وہ ہستی میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، کہ جن کی تخلیق کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آپ کو اپنی پہچان کروائی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالی، وہ حدیث قدسی کا مفہوم میں عرض کر دوں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کی پہچان کرواؤں، مجھ سے محبت کی جائے، میری پہچان کی جائے، تو اے حبیب میں نے آپ کو تخلیق فرمایا، آپ کے نوری وجود مسعود اس کو تخلیق فرمایا۔ اور پھر یہاں تک بھی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی حدیث مبارکہ جو پیارے آقا سے انہوں نے روایت کی کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے کس شے کو پیدا فرمایا، کسے پیدا فرمایا؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تعالی نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو کتنی عظمت اور شان کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ اور پھر یہ طویل حدیث مبارکہ کہ اسی نور مبارکہ سے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے پھر زمین، آسمان، لوح و قلم، عرش، کرسی، یہ سبھی تخلیق فرمائے گئے۔ اللہ تعالی کی عظمت اور شان کہ اللہ تعالی نے اپنے پیارے حبیب کو یہ شان عطا فرمائیں کہ اپنے نور سے ہی پیدا فرمایا، اور پھر اسی نور کے حصے کیے، کسی سے زمین، کسی سے آسمان، کسی سے لوح، کسی سے کرسی، کسی سے عرش، کسی سے قلم، کیا کیا وجود میں اللہ سبحانہ و تعالی لایا۔ اور اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں، وجہ کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، باعث کون و مکان، باعث تخلیق کون و مکان ہیں۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مختصراً اگر آپ کی عظمت اور شان بیان کی جائے تو وہ یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بعد جس ہستی کو محترم، مقدس اور عظمت اور شانوں والا بنایا، وہ میرے آپ کے ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ذات اقدس ہے کہ عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے وعدہ لیا گیا کہ جب میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو بس تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ لقد وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اور خود اللہ سبحانہ وتعالی یہ تیسرے پارے میں پیارے آقا سے ارشاد فرما رہا ہوں، آپ کو یاد دلا رہا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد فرمائیے جب آپ بھی موجود تھے اور انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی ارواح مقدسہ بھی موجود تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ، نوری روح، وہ بھی موجود تھی۔ تو اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی فرمایا پیارے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب میں نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا فرما دوں اور پھر تمہارے پاس میرے یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں اور یہ تمہاری اور تم پر اترنے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، تو پھر تم نے اپنی نبوت اور رسالت، اپنی شریعت، اپنی کتاب، اس کو موقوف کر دینا، اس کو روک دینا ہے، چھوڑ دینا ہے، بس پھر ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے، ان کا ساتھ بھی دینا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بھی ضرور دینا ہے، یعنی لازمی قرار دے دیا، تم پر یہ لازمی ہے کہ تم نے ان پر لازمی ایمان بھی لانا ہے اور ان کی لازمی مدد بھی کرنی ہے۔ اور
قال اقررتم، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا اے انبیاء علیہم السلام کی جماعت کیا تم اقرار کرتے ہو؟ قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، اور میرے اس بھاری عہد کو نبھانے کا ذمہ لیتے ہو؟ پھر قالوا اقررنا، تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے کہا یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قال فاشہدوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب تم ایک دوسرے کے بھی گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین، اور میں یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہے۔ کتنی عظمت اور شان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نور سے تخلیق بھی فرمایا، پھر آپ کے نور سے ساری کائنات کو بھی تخلیق فرمایا، اور چاند، سورج، ستاروں سب کو روشنی میرے آقا کے نوری وجود مسعود سے ہی عطا فرمائی، اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی یہ حلف لیا، یہ پختہ وعدہ لیا، میثاق کیا کہ میرے پیارے حبیب جب تشریف لے آئیں تو بس پھر ان پر ضرور ایمان بھی لانا ہے، ان کی ضرور مدد و نصرت بھی کرنی ہے، یعنی ان کے دین کی اشاعت میں، اس کو پھیلانے میں تم نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ تم اس بھاری عہد کو قبول کرتے ہو، یہ ذمہ لیتے ہو اور اس پر اقرار کرتے ہو کہ ہم نے قبول کیا۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام نے کہا ہم سب نے قبول کیا، ہم سب نے اقرار کیا، ہم یہ عہد کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود بھی اپنے آپ کو، اپنی ذات مقدسہ کو اس میں شامل فرمایا کہ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں، شاہدین میں شامل ہوں۔ تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی شاہدین ہیں، گواہ ہیں، پیارے آقا بھی گواہ ہیں۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں پیارے حبیب ہم نے آپ کو تمام لوگوں پر، تمام امتوں پر اور آپ کی اپنی امت پر گواہ بنایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف اپنی امت پر گواہ ہیں، اپنی امت کے تمام اعمال کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، بلکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی مبارکہ ہیں کہ جنہوں نے تمام پہلی سابقہ امتوں پر بھی جو گواہ ہیں ان کے اعمال بھی آپ سے چھپے ہوئے نہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات، حالات، کیفیات وہ بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب فرماتا ہے وَإِذْ، اب یہ اس آیہ مبارکہ میں وَإِذْ، اور اس کا معنی ہے اے پیارے حبیب آپ یاد کیجئے جب، یعنی کسی کو بلا تشبیہ، بلا تمثیل، عام صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کر دوں، آج ہم دوست آپس میں بیٹھے ہوں، کولیگز آپس میں بیٹھے ہوں، کوئی بات ہو، پھر کچھ عرصے کے بعد اس بات کی طرف اس کا تذکرہ کیا جائے، اس واقعے کا، اس بات کا جو اکٹھے مل کر ہم نے آپس میں کی تھی، تو اس وقت یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ یاد کرو اس وقت جب یہ بات ہوئی تھی، یہ واقعہ ہوا تھا، ہم سب نے یہ بات کی تھی، یا فلاں نے یہ بات کی تھی، فلاں سے سب نے یہ وعدہ لیا تھا۔ تو اس وقت اگلا بندہ بھی کہتا ہے ہاں مجھے یاد ہے۔ تو بس اللہ سبحانہ وتعالی جہاں بھی سابقہ امتوں کا تذکرہ فرماتا ہے، تاکہ یہ میثاق النبیین کا جب تذکرہ فرما رہا ہے تو یہی فرما رہا ہے پیارے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ بھی تھے، انبیاء کرام بھی تھے، اور میں نے سب سے یہ پختہ وعدہ لیا تھا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ سبحانہ وتعالی نے شاہد یعنی حاضر ناظر، گواہی دینے والا، گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے بے شک اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، حاضر ناظر بنا کر بھیجا، ومبشرا اور بشارتیں، خوشخبریاں دینے والے بنا کر بھیجا، یعنی ایمان والوں کو آپ خوشخبریاں دیتے ہیں، ونذیرا اور ڈرانے والا، یعنی کافروں اور منافقوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا آپ کو بنا کر بھیجا، باذنہ اسی کے حکم سے، وسراجا منیرا اور اللہ فرما رہا ہے آپ کو ہم نے روشن اور چمکنے والا اور چمکانے والا آفتاب بنا کر بھیجا، کہ ایسا آپ کو سورج، ایسا سراج، ایسا روشن آفتاب بنا کر بھیجا ہے کہ آپ سبھی کو نہ صرف خود روشن ہیں، ہمہ وقت روشن ہیں، بلکہ سبھی کو چمکا دیتے ہیں، سبھی کو روشن کر دیتے ہیں۔ آج ہر بندہ مومن اس کا ظاہر بھی آپ کے تصدق سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے طفیل چمکا ہوا ہے، اس کا باطن بھی آپ ہی کے تصدق، آپ ہی کے وسیلے سے چمکا ہے کہ آپ نے ہم تک کلمہ طیبہ،
توحید و رسالت کا پیغام پہنچایا، آپ نے ہمیں آپ ہی کے تصدق سے ہمیں رمضان ملا، اسی رمضان میں قرآن ملا، اور پھر خود رب رحمان ملا۔ کیسی عظمتیں اور شانیں ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے یہ کائنات بنی، اس کائنات کو روشنیاں اور نور عطا ہوئے، اور پھر آپ ہی کے تصدق سے انسان کی تخلیق ہوئی، اس کائنات کی تخلیق ہوئی، پھر آپ ہی کے تصدق سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی پہچان، اپنی معرفت ہمیں عطا فرمائی، دین اسلام ہمیں عطا فرمایا، ہمیں قرآن بھی عطا فرمایا، رمضان بھی عطا فرمایا، اور خود اللہ تعالیٰ کی ذات جو رحمان ہے وہ بھی آپ ہی کے تصدق سے، آپ ہی کے وسیلے سے ہمیں عطا ہوئی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں وراء الورا ہیں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اور جو اسلاف ہمارے بزرگ ہیں، چاہے مفسرین ہیں، محدثین ہیں، اولیاء کبار ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے عظمت اور شان والی ہستی ہیں، اور حتیٰ کہ وہ تو یہاں تک فرما گئے کہ بس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں عطا نہیں کی، اس کے علاوہ سبھی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ وہ دو کیا ہیں؟ وہ ایک یہ کہ اللہ ہمارا معبود ہے، پیارے آقا معبود نہیں ہیں، وہ اس اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، جیسے نصارہ نے کہا معاذ اللہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہ پیارے آقا کی شان نہیں ہے، آپ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار فرمانے والی واحد ہستی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا شب معراج دیدار کیا۔ تو یہ اس کے علاوہ ساری شانیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ ان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں وہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو جس کے ذکر کو اللہ سبحانہ و تعالی بلند فرما دے اس کے ذکر کو کوئی کم کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والا لمحہ پہلی گھڑی سے، پہلے لمحے سے بدرجہ بہتر ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد کوئی بھی اس مقام کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتا، حتیٰ کہ آپ کی زیارت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ ہیں کہ ساری دنیا کے اولیاء کرام، غوث، قطب، ابدال، قلندر، جن کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی اللہ نے شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ بھی اکٹھے ہو جائیں تو کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد راہ کو نہیں پا سکتے۔ تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہوگی کہ جن کی عظمت اور شان کے تذکرے اور بلندی رفعت ذکر کے، بلندی ذکر کے تذکرے خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرما رہا ہے، جن کے لیے فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے آنے والی ہر گھڑی پہلی گھڑی سے مزید بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ان قریب آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام شانیں، تمام رفعتیں، تمام عظمتیں دے کر اس کائنات ہست و بود میں مبعوث فرمایا، آپ کو بھیجا، اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کی عظمت اور شان کہ تمام جہانوں کے لیے آپ رحمت ہیں۔ آپ ہی کے رحمت کے تصدق سے آج کفار پر اس طرح عذاب نازل نہیں ہوتا جیسی پہلی قوموں پر نازل ہوا کرتا تھا، کہ جو اپنے نبی کا انکار کر دیتی، جو اس زمانے میں، ان کے زمانے میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے وہ ان کا انکار کرتے، ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیتے، ان کے آگے سر تسلیم خم نہ کرتے، ان کی محبت، ان کا ادب نہ کرتے، تو اللہ سبحانہ و تعالی ان قوموں پر عذاب لے آتا۔ قوم سمود کا تذکرہ پڑھیے، قوم نوح کا تذکرہ پڑھیے، ساری قوم شعیب علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیے، قوم صالح کا تذکرہ پڑھیے، سارے انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکار پڑھیے۔ قرآن مجید میں بھی تذکرے موجود ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالی نے پانی میں غرق کر دیا، طوفان میں غرق کر دیا، کسی بستی کو اوپر لے جا کر سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے اپنے پر پر اٹھایا، اوپر لے جا کر اوندا، نیچے پلٹا کر تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔
کسی پر پتھروں کی بارش فرما دی، کسی پر آگ کی بارش، آگ برسا دی، کسی کو زمین میں دھنسا دیا، کیسے کیسے عذاب۔ لیکن قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مقدسہ پر کہ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت، آپ کی رحمت کے طفیل۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کفار کو بھی عذاب نہیں دیتا، فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اور اس سے پہلے کافروں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ سچے ہیں، آپ کا دین، آپ کا رب سچا ہے، تو پھر آپ کہیے او امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اپنے رب سے کہیے کہ ہم پر پتھروں کی بارش فرما دے یا پھر ہمارے لیے عذاب علیم لے آئے۔ تو اس سے آگے اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے پیارے حبیب، چونکہ آپ ان میں تشریف فرما ہیں، آج بھی ہم میں موجود ہیں، روضہ مقدسہ میں تشریف فرما ہیں، استراحت فرما ہیں، تو اللہ نے فرمایا بس جب تک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے کفار تم میں موجود ہیں، اس وقت تک میں تمہیں اس طرح عذاب نہیں دوں گا جیسے پہلی قوموں کو عذاب دیا جاتا تھا کہ ملیا میٹ کر کے رکھ دیا جاتا تھا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا جاتا تھا۔ پہلی قومیں، پہلی امتیں گناہ کرتی تھیں، ان کے پیشانیوں پر لکھ دیا جاتا تھا فلاں نے رات کو فلاں گناہ کیا، ان کے دروازوں پر لکھا جاتا تھا۔ قربان جائیں میرے آپ کے، ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر کہ آپ کے تصدق سے، آپ کے وسیلے سے، آپ کے طفیل ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیشانیوں پر نہیں لکھا جاتا، ہمارے گھروں کے دروازوں پر نہیں لکھا جاتا۔ پہلی قومیں اگر ان کے لباس ناپاک ہوتے، جو حصہ ناپاک ہوتا اس کو کاٹنا پڑتا۔ آج ہم اگر ہمیں غسل واجب ہو جائے، ناپاکی کی حالت ہو جائے، جسم لباس ناپاک ہو جائے تو لباس کاٹنا نہیں پڑتا، بس دھو لیں شرعی طریقے کے مطابق تو لباس ہمارا پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جسم جو ہے وہ ہم غسل کر لیں پاک ہو جاتا ہے۔ یقین کے طفیل ہو رہا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے اس زندگی میں، اس دنیا میں بھی رحمتیں ہی رحمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں عطا ہو رہی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ تم میری نعمتوں کو گننا چاہو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہاں پر مفسرین نے کہا، لکھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی فرماتے ہیں کہ نعمت اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کون ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کا احسان ہم گننا چاہیں، ان کے احسانات ہم پر کتنے ہیں، نہیں گن سکتے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، بے شمار نعمتیں عطا کی، کسی پر احسان نہیں جتلایا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے، ہمیں مبعوث فرمائے تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عطا فرمایا، تم پر اے مومنو احسان فرمایا ہے، اور یہ تم ہی میں سے، اور اگر پھر فرمایا یتلو علیہم آیاتی، یہ قرآن کریم کی آیات تم پر تلاوت کرتے ہیں اور حکمت تمہیں سکھاتے ہیں، تمہارا تزکیہ نفس، تمہارے باطن کو بھی پاک فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دیکھیے اس دنیا کا کیا عالم تھا، جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ دور جاہلیت وہ دور کہلاتا ہے کہ بچیوں کو زندہ درکور کر دیا جانا، خواتین کی کوئی عزت نہیں تھی، کوئی معاشرے میں وقار نہیں تھا، حتیٰ کہ جانوروں سے بدتر خواتین کو سمجھا جاتا تھا، غلاموں کی کوئی زندگی نہیں تھی، جانوروں کی طرح ان سے سلوک کیا جاتا تھا، اور کس کو دیکھیے، کسی کو کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، بیٹیوں کو بھی حق ملے، بیٹی کو عزت اور وقار کا درجہ ملا، خواتین کو احترام، عزت، اور گھر میں ایک احترام کا درجہ، ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی شکل میں کیسے عظیم رشتے پیارے آقا نے عطا فرما دیے۔ غلاموں کو ایسے حقوق عطا فرمائے کہ آج دنیا میں وہ غلامی کا سسٹم ہی ختم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ ذات اقدس ہیں، جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت ہیں، اور جانوروں کو بھی حقوق آپ نے بیان فرمائے، درختوں کے، پودوں کے حقوق بیان فرمائے، ہر چیز کے حقوق پیارے آقا نے بیان فرمائے، یعنی آپ کے تصدق سے اللہ تعالی نے ہر چیز پر رحمت فرما دی۔ اور پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پڑھیے، اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم، بے شک تمہارے پاس
رسول مکرم لقد جاءکم رسول من انفسکم، تم میں سے ہی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یعنی تم میں سے جو سب سے اعلیٰ برتر افضل گھرانہ ہے قریش بنو ہاشم، اس میں تشریف لائے، انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد اطہار میں سے تشریف لائے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اللہ فرماتا ہے اے پیارے حبیب میں آپ کا کھڑا ہونا بھی دیکھ رہا ہوں، اور وتقلبک فی الساجدین، آپ کا ساجدین میں منتقل ہونا بھی دیکھ رہا ہوں، یعنی انبیاء کرام اور آپ کے آباء و اجداد تمام کے تمام ساجدین تھے، اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی وحدہ لا شریک ماننے والے تھے۔ کیسی عظمتیں اور شانیں! اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو، ہر عظمت اور شان کو قرآن مجید میں بیان فرما رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مقدسہ کی قسم اٹھاتا ہے، والضحیٰ، اے چاشت کے وقت سورج جیسے روشن ہوتا ہے اس طرح روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کے وقت جیسے رات چھا رہی ہوتی ہے اس طرح کہ آپ کی زلف مبارکہ جو ہیں ان کی قسم جب وہ چھا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی قسم اٹھا رہا ہے اللہ تعالیٰ، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عمر مبارک کی قسم، یہ کفار اپنے نشے میں بدمست ہیں، اپنے نشے میں غرق ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پتھر پھینکتے ہیں تو ان پتھر پھینکنے کو اپنی طرف منسوب فرماتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر جو صحابہ بیعت کرتے ہیں، آپ اپنا دست اقدس سب سے اوپر رکھتے ہیں، اللہ سے ید اللہ فوق ایدیہم فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے۔ کہیں جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ، اے پیارے حبیب جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور شانیں دیکھیے، آپ کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب فرما رہا ہے، ہر ادا کا تذکرہ اتنے خوبصورت الفاظ کے ساتھ فرما رہا ہے۔ کہیں فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے لیے کیا آپ کے سینہ اقدس کو شرح صدر نہیں فرما دیا، وسیع نہیں فرما دیا؟ کہیں آپ کے لیے فرما رہا ہے آپ کے علم پر، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے کے سارے علوم عطا فرما دیے، وہ بھی جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، اور یہ آپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔ خود پیارے آقا نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، اور انا قائد المرسلین، میں تمام رسولوں کا سردار ہوں، سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، اور سید البشر، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں کہ ہم تذکرے کرتے جائیں، ہمارے پروگرام، ہمارے وقت ختم ہو سکتے ہیں، دنیا کا وقت سارا ختم ہو سکتا ہے، لیکن پیارے آقا کے تذکرے ختم نہیں ہو سکتے۔ کہ وہ جو کہا گیا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، لیکن اے پیارے حبیب میرے آقا آپ کی سیرت، آپ کی عظمت اور شانوں کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.